اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبدہ المسیح الموعود انک حمید مجید۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار شیخ صاحب کے الزامات کا تردیدی جواب لیے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں جواب شروع کرنے سے پہلے شیخ صاحب کو للکارتے ہوئے اپنے شعر میں کہتا ہوں: چھپا سکتا نہیں مرزا کی صداقت جھوٹ اور افطراؤں سے، چھپا سکتا نہیں مرزا کی صداقت جھوٹ اور افطراؤں سے، تیرا بھی کچھ دی ہے شیخ تو نہ بھاگ فضل کی باتوں سے۔ میرے پیارے دوستو، ہندوستان گواہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، آپ کے دعویٰ کے پہلے کی زندگی اور آپ کے دعویٰ کے بعد کی زندگی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے ماموروں کی جو سچی تاریخ پیش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ماموروں کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل دعویٰ سے پہلے ان کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور دوسری بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور قوم کے اندر ایک نہایت اعلیٰ اخلاق سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں، اور قوم ان کے پاک کردار کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دعویٰ کے بعد دشمن ان پر ہر طرح کے الزام لگاتا ہے اور گند اچھالتا ہے، مگر دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر کسی طرح بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پس دعویٰ کے بعد کے اعتراضات قابل توجہ نہیں، کیونکہ وہ دشمنی کے نظر سے کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ پاک کردار لائق توجہ ہے جب وہ ایک عام فرد کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے کرائیٹیریا ہے، یہ ہے اسٹینڈرڈ، جس اسٹینڈرڈ کی جناب شیخ صاحب باتیں کیا کرتے ہیں، اس اسٹینڈرڈ میں تولنا چاہیے کہ یہ دعوے دار جو آج دعویٰ کر رہا ہے اس کی پچھلی زندگی کیسی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس زمانہ میں خدا کے مامور ہونے کا دعویٰ کیا اور فرمایا کہ میں وہی موعود ہوں جس کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے اپنی صداقت کے دلائل میں اپنی دعویٰ سے پہلے کی پاک زندگی کو بھی پیش فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، یعنی حضرت مسیح اسلام نے، اور شیخ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے الفاظ میں آپ کو چیلنج پیش کرتا ہوں کہ تم کوئی عیب، افطرا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افطرا کا عادی ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں ہے جو میری سماعی زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے ایک دلیل ہے۔ تذکرۃ الشہادتین صفحہ 62۔ پھر فرمایا، میری ایک عمر گزر گئی ہے، مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہے؟ پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا متروک رکھا اور بار بار اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا، تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا؟ حیات احمد جلد اول صفحہ 126۔ اس چیلنج پر 100 سال ہونے کو آئے ہیں۔ شیخ صاحب اس چیلنج کو 100 سال ہونے کو آئے ہیں، مگر کسی کو اس کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگر آپ میں دم اور خم ہے تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کے پہلے زندگی پر انگلی اٹھا کر دیکھیں۔ دعویٰ کے بعد تو مخالفین ہر طرح کے الزام لگایا ہی کرتے ہیں، مگر دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر نہ صرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، بلکہ 20 لوگوں نے آپ کی پاکیزہ
زندگی کی گواہی دی ہے، جنہوں نے آپ کو دیکھا اور جن کا آپ سے واسطہ پڑا۔ محمد حسین بٹالوی، مشہور اہل حدیث عالم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کٹر مخالف تھا، اپنے کتاب رسالہ اشاعت السنہ جلد 7 صفحہ 9 پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لکھتے ہیں: مؤلف براہین احمدیہ مخالف و مواقف کے تجربے اور مشاہدے کی روح سے شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد، ہندوستان کے مشہور عالم دین اور مفسر قرآن، حضرت مسیح اسلام کے متعلق کہتے ہیں: کیریکٹر کے لحاظ سے مرزا صاحب کے دامن پر سیاہی کا چھوٹے سے چھوٹا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ غرض مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بلحاظ اخلاق و عادات اور کیا بلحاظ خدمات و حمایت دین مسلمانان ہند میں ان کو ممتاز، برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ابوالکلام آزاد کہتے ہیں وہ ایک پاک باز کا جینا جیا اور اس نے ایک متقی کی زندگی بسر کی۔ غرض مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کے 50 سالوں نے بلحاظ اخلاق و عادات اور کیا بلحاظ خدمت و حمایت دین مسلمانان ہند میں ان کو ممتاز، برگزیدہ اور قابل رشک مرتبہ پر پہنچا دیا ہے۔ اخبار وکیل، امرتسر، 30 مئی سن 1908۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 26 مئی سن 1908 کے 4 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ منشی سراج الدین صاحب، مشہور مسلم لیڈر اور صحافی اور شاعر مولانا ظفر علی خان صاحب کے والد بزرگوار منشی سراج الدین صاحب، ایڈیٹر اخبار زمیندار، گواہی دیتے ہیں: ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ آپ بناوٹ اور افطرا سے بری تھے۔ اخبار زمیندار، مئی سن 1908۔ ہندوستان کے علوم شرقیہ کے بلند پایہ عالم اور علامہ اقبال کے استاد مولوی سید میر حسن صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دور میں یعنی 28 سال کی عمر میں دیکھا اور بعد میں یوں گواہی دی: آپ عزت پسند اور پارسا اور فضول و لغو سے مجتنب اور محترز تھے۔ ادنا تامل سے بھی دیکھنے والے پر واضح ہو جاتا تھا کہ حضرت اپنے ہر قول او فعل میں ادنا تامل سے بھی دیکھنے والے پر واضح ہو جاتا تھا کہ حضرت اپنے ہر قول و فعل میں دوسروں سے ممتاز ہیں۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 154 270۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ جتنے بھی اعتراضات شیخ صاحب کے ہیں وہ سب کا ہر کامنٹ کے ساتھ خاکسار جواب دیتا رہے گا۔ لیکن ایک بار پھر شیخ صاحب، یہ آپ کی عادت ہو گئی ہے حضرت مسیح موعود اسلام کے ذات مبارک پر اعتراض کرنے کی، اور یہ میری عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو متنبہ کرتا رہوں۔ پھر میں حضرت مسیح اسلام کے ان اشعار میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں: یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ تیری ایک روز ہے گستاخ شامت آنے والی ہے، تیری ایک روز ہے گستاخ شامت آنے والی ہے۔ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تو نے اور چھپایا حق، مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے، خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعزاز پاؤں گا، سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ السلام علیکم۔